ریحان یاسین صاحب، پہلے تو آپ کو عید مبارک کہتے ہیں. مصروفیت کے یہ دن ہیں آپ کے بہت زیادہ، جس طرح آپ ابتدا میں بتا رہے تھے. بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ قربانی کے اس عمل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے، قربانی کر نہیں سکتا ہوتا، لیکن خود سے جا کر گوشت کا حصول، دل تو سب کا کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں کر رہا ہوتا. آپ کا ادارہ ان تک گوشت بھی پہنچا رہا ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، سسٹم بھی ہو رہا ہے. یہ کیا پچھلے 2-4 سال میں زیادہ پریشر آپ پر بھی ہوا ہے یہ اکنامکلی اور یہ سچویشن کا؟ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو قائم ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، اور 2023 میں ہم 31ویں بقرعید جو ہے نا وہ منائیں گے. اس لیے کہ 2007 میں 2 بقرعید یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ آئی تھی، ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں. تو لہٰذا وہ 31 ہماری عید الاضحیٰ جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اور جب سے ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت اگر آپ معاشرے کی بات کریں اور معاشرے میں طبقات کی بات کریں تو اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بکرا لے آتے تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جی ہمیں گائے کی ضرورت ہے، یا ہمارے پاس گائے ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے گائے لے کر آتے. اور جو پھر اچھا بکرا لے کر آتے تھے ان سے نیچے لوگ سوچتے تھے کہ جی ہمارے پاس اور اچھا بکرا ہونا چاہیے تھا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ بچے جو ہیں خاص طور پر، اور بچے بھی کس عمر کے، یعنی جو 18-20 سال کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں اس حوالے سے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں میں جا کے کیا بات کہیں گے، وہ کس طرح سے یہ بات کہیں گے کہ جی ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے. آپ یقین کیجئے کہ مرغی کا گوشت آج جو ہے 750 روپے کلو ہے. اور عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا عید قربان کے نزدیک کہ لوگ جو ہے یہ مرغی جو ہے وہ سستی ہو جایا کرتی تھی، اور انتہائی سستی ہو جاتی تھی کہ لوگ جو ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مرغی جو ہے وہ 750 روپے کلو لوگ کیسے خریدیں. بالکل عید سے ایک دن پہلے تک یہی ریٹ رہا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ذرا ہمارا یہ سارا کچھ ان تمام چیزوں سے واسطہ رہتا ہے. ہم ہزاروں لوگوں کے لیے روزانہ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، مریضوں کے لیے چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کریں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ کو 1 کے بدلے 7 اور 70 اور 700 اور پھر لامتناہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. تو لہٰذا ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت لاکھوں کی یعنی کلو گوشت جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور ابھی آگے اور ہوگا. آج دوسرا دن ہے تو لہٰذا آگے ابھی تیسرا دن باقی ہے. ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں کہ عید سے پہلے، یقین جانیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا گوشت ہے. چیز ایک ہے یاسین صاحب کہ دینے والے جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے لینے والوں کے ساتھ ساتھ. کیا ایسا ہے؟ جی ایسا ہے، لیکن اس بار کم از کم قربانی میں ایسا اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قربانی کے لیے وہ یقیناً دوسری چیزوں کو تو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن قربانی جیسی چیز جو ہے اس کے لیے اب آپ سوچئے نا کہ 40,000 روپے سے اوپر کا بکرا ہے. یعنی آپ منیمم سائز کا بکرا بھی اگر لے کر آئیں گے تو وہ 40,000 روپے سے کم کا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر قصائی صاحب جو ہیں وہ 5,000 روپے مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد دیگر اخراجات ملا کے بکرے صاحب جو ہیں وہ بھی روزانہ تقریباً 500 روپے کی گھاس تو کھا ہی لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ملا کے لوگوں کے لیے بہت ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ کریں. لیکن بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ ہم تو جب سے بچپن سے ہم ہوئے، ملک ہمارا ہمیشہ ایک نازک دور سے گزرتا رہا ہے. مہنگائی ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہوتی رہی ہے. یہ تو سلسلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی اب اس کے باوجود حوصلہ افزائی یہ رہتی ہے ہمارا کام آپ جیسے ادارے جو ہیں اور باقی ادارے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی اچھی ایک حوصلہ افزائی کہ یہی ملک ہے سب سے زیادہ دینے والوں میں ہے، اور اسی ملک میں جن لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا. اب ایک جملہ یہاں پر آیا تو میرا سوال میں تبدیل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی جو لڑکے ہیں وہ یہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہوگی. کچھ چیزیں اس طرح سے بھی زیادہ اویت ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ایک نمود و نمائش ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. کچھ چیزوں میں ہم بہت سادہ تھے، آج سے 15 سال پہلے 10 سال پہلے بہت سادہ تھے، لیکن ان چیزوں میں بھی ہم شاید کچھ اور بن گئے. یہ کیا وجوہات ہوئی ہمارے ساتھ، کیا حادثہ ہوا؟ دیکھیے جب بھی ہم اپنی سوسائٹی کے پرابلمز کا ڈسکس کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ایک میتھمیٹیکل آنسر اس کا نہیں ہوتا 2 + 2 4. یعنی میں آپ کو ایک فقرہ بولوں اور جس میں یہ ہو کہ یہ ہے اس کا فیکٹر. ہمارے ملک کے مسائل بہت زیادہ ملٹی فیسٹڈ ہیں، جیسے بہت سے رنگوں کے دھاگے جو ہیں وہ آپس میں الجھ چکے ہوں اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ کہاں اس کا سرا ملے گا. پاکستان کے اندر پچھلے 40-50 سال کے اندر
जो मसाइल हुए हैं उनमें मैं आपसे मोटी मोटी 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात ये हुई है कि पिछले 30-40 साल में हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अपसाइड डाउन हुआ है। यानी मेरी अपनी जिंदगी के अंदर मुझे याद है कि जब उस शख्स की इज्जत हुआ करती थी जो ईमानदार है, महल्ले में मशहूर होता था कि ये साहब एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, और सब लोग उनकी इज्जत करते थे। हालांकि उनकी बहुत पुरानी सी साइकिल हुआ करती थी और उनकी पतलून पर पेबंद लगा होता था। और अगर किसी जगह पर कोई शख्स इस बात से मारूफ हो कि वो रिश्वत लेता है तो उसके घर में उनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते थे। लोग जो हैं उनको यानी एक तरह की कराहत की निगाह से देखा करते थे। ये मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखा है। फिर अचानक ये हुआ कि हमारे माशरे की पहली कदर पैसा बन गई। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा है, और जिंदगी के तमाम तबकात में हर एक ने ये कोशिश की कि अपने आप को बड़ा करें, क्योंकि अगर आप माशरे में ये कदर रखेंगे कि जो सच बोलता है वो बड़ा है तो सब सच बोलने की कोशिश करेंगे। मगर जब कदर ये है कि पैसा बड़ा है तो वो पैसा चाहे जैसे भी आए। इस तरह करने की वजह से माशरे में एक बहुत बड़ी तकसीम हो गई। कुछ लोग थोड़े से ऐसे हो गए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो लोग हैं जो साहिब इख्तियार हैं। अच्छा, उन लोग, और वो अच्छे रोल मॉडल नहीं हैं। वो जैसे हमारे, अब मैं डायरेक्टली कहता हूं कि हमारे मुल्क के 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सियासतदान हैं, जिसके अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत टॉप के बिजनेसमैन हैं, जिसके यहाँ हमारे बहुत से मुख्तदर इदारे हैं। उन इदारों के जितने भी बड़े लोग हैं वो अच्छे रोल मॉडल हमारे नौजवानों के लिए नहीं हैं। हत्ता कि आप देखिए कि जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं उनकी भी आन बान शान का ताल्लुक बहुत बड़ी गाड़ी से है, चे जाए कि वो लोग जिनको हम दुनियादार लोग कहते हैं। ऐसी सूरत में बेचारे नौजवान, बेचारे बच्चे, उन सब की जो ज़हनी तरबियत है और उनका जो पैटर्न है लाइफ के बारे में, वो बहुत ज्यादा क्राइम हमने किया है, जिसकी वजह से उनके रोल मॉडल डिस्टर्ब हो गए हैं। हमारे बच्चों के साथ आइडेंटिटी का क्राइसिस है, और हमारे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि उनको आगे क्या करना है जिसके करने की वजह से मुल्क के ऊपर रिफ्लेक्ट हो। आपने शुरू में कहा था कि इसका हल क्या हो। देखिए, इसके हल के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं हमेशा, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच। जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें हमारे लोग जो अहले सरवत हैं, अहले इख्तियार हैं, जो मुल्क का कानून बनाते हैं, जो मुल्क के सियासी निजाम के अंदर हैं, जो मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुल्क के सफेद स्याह के यानी जिम्मेदार हैं, जो इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, मैं बहुत ही दुख और माजरत के साथ ये कहता हूं कि उनमें से अक्सरियत ने अपने जाती मफादात को प्रायोरिटी दी है कौमी मफादात में, जिसकी वजह से हमारे इदारे बिल्कुल नीचे की तरह गिरने शुरू हो गए हैं। हम उन सब की मिन्नत कर सकते हैं, उनकी खुशामद कर सकते हैं, या एज अ सोसाइटी, एज अ मीडिया एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, मोहब्बत के साथ प्यार से उनको कह सकते हैं कि खुदा के लिए आप मेहरबानी करके, आपके हाथ में इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपके हाथ में एजुकेशन पॉलिसी है, आप बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, तो कुछ कीजिए। और जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मैं और आप, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने वसाइल को महदूद करने की कोशिश करें। घर में हर बंदे के पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप एक सवारी कर लीजिए, एक वक्त में एक एसी चला के उसके नीचे सो जाइए। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, और ये मैंने इशारतन इसका इलाज आपके सामने अर्ज किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए